اس بات سے کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ایسی ایسی مخلوقات کہ جنہیں دیکھ کے انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، وہ اس دنیا ہستی میں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ایسی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں. یہ لفظ 18,000 محاورتاً بولا گیا. آج تک کسی بندے کو، کسی صاحب کو حتمی یقین نہیں ہو سکا کہ وہ آیا کہ جو 18,000 مخلوقات ہیں وہ 18 ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں. کیونکہ جہاں جہاں انسان نے قدم رکھا وہیں وہیں اسے ایک نئی مخلوق سے واسطہ پڑا، وہیں پہ اسے ایک نئی مخلوق سے رشتہ بنا. میں آپ کی توجہ چاہنے کے لیے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہم انسان جس روڈ پہ سفر کرتے ہیں، جب ہم ہائی وے پہ ہوتے ہیں تو ہمیں جو اجازت دی گئی ہے، جو ہماری طاقت کے مطابق جو ہماری سواری ہوتی ہے، ہم اس کو 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلا سکتے ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں جہاں پہ ہمیں 160 کلومیٹر پر گھنٹہ سے سفر کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہم 1 گھنٹے میں 160 کلومیٹر سفر طے کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری جو نگاہ کی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے 60 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں. ہماری نگاہ کام کرتی ہے. 60 کلومیٹر کے بعد ہماری نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ہماری آنکھ دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے. 60 کلومیٹر کے بعد ہماری بینائی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ آگے بس جان ختم ہو گیا. ایک انسان کا جو وجود ہے، جو جسم ہے، وہ جو اوسطاً ہے وہ 5 فٹ 6 فٹ ہے. کوئی دراز قد والا ہو تو 6.5 فٹ اور 7 فٹ والا قدرے آپ کو کہیں نظر آئے گا. انسانی جسم کا جو وزن ہے وہ یہ ہے کہ جو اوسطاً ایک نوجوان جس کو جوان کہتے ہیں، اس کا جو وزن ہے وہ 80 کلو، 60 کلو سے 80 کلو جو نارمل ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی چلے جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت موٹا ہے، 100 کلو تک یا 120 کلو تک یا 150 کلو تک حد تک چلا جاتا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو کسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہماری رفتار کا عالم یہ ہے کہ ہم 120 کلومیٹر پر گھنٹہ یا 160 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے سفر کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بنائی ہوئی سواری پہ. لیکن اس کے برعکس جو چیتا ہے، چیتا جو جانور ہے، اس کی جو سپیڈ ہے، جو دوڑ ہے، جب وہ دوڑتا ہے تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے ہوتی ہے. ہم نے محنت لگائی، انویسٹمنٹ لگائی، عقل لگائی، پھر جا کے ہم نے سواری بنائی، اور اس سواری کو ہم نے جب استعمال کیا تو ہمیں رزلٹ یہ ملا کہ ہم 1 گھنٹے میں 120 کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں یا 160 کلومیٹر. لیکن وہ چیتے کے اندر اللہ نے قدرتی طور کے اوپر یہ پاور رکھی کہ وہ 1 گھنٹے میں 320 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے. انسان جس کا قد 6 فٹ 5.5 فٹ یا 6.5 فٹ یا 7 فٹ ہے، اس کے برعکس جو زرافہ ہے وہ تقریباً 10 فٹ سے بھی کراس کرتا ہے. ایک انسان جس کے وجود کا وزن اوسطاً 60 کلو سے 80 کلو تک ہوتا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہاتھی ہے اس کا وزن کا اندازہ میں اور آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہوگا. یہ ساری کوالٹیاں اگر دیکھی جائیں
ہم سے وزن میں بہتر مخلوق موجود، ہم سے دوڑنے میں بہتر مخلوق موجود، ہمارے حساب سے وزن والا زیادہ موجود، قد میں جو ہم سے زیادہ ہے موجود، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں جو اشرف ہونے کا تاج ہے وہ کسی اور کے سر پہ نہیں سجایا بلکہ انسان کے سر پہ سجایا۔ وہ انسان جس سے بہتر لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس سے بہتر لوگ چل سکتے ہیں، جن کی سپیڈ انسان سے زیادہ ہے، جن کا وزن انسان سے زیادہ ہے، جن کا قد انسان سے زیادہ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو باوجود اللہ نے اشرف المخلوقات جب بنانے کی باری آئی تو انسان کو بنایا۔ یہ انسان کی شان ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، میں نے تمہیں وہ چیزیں دی جو لوگوں کے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو انسان عقل دیکھتا رہتی ہے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میں تجھے عقل دوں گا، تو جہاز بنائے گا، تو بھی چلے گا۔ پرندہ صرف اپنا وجود اٹھا کے چل سکتا ہے، کسی کو لے کے نہیں چل سکتا، لیکن انسان کو جو اللہ نے عقل دی وہ اتنی پاورفل ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز، خود نہیں بنائی ہوئی چیز وہ اڑ رہی ہے، لیکن اکیلی نہیں جا رہی، اس کے اندر دوسروں کو بھی لے کے جانے کی پاور ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے انسان اگر تو اپنے اوپر غور و فکر کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو چیز کیا ہے، تو کیا چیز ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نایاب بنایا۔ جو میں نے موضوع کے لیے کلام آیت مبارکہ کے انتخاب کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اب سوال یہاں پہ ایک نظر آتا ہے، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جن، ان دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیا وجہ بتائی؟ پہلے اس کی پروڈکشن، اس کا پیدا ہونا بتایا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا، پھر آگے خود ہی مقصد بنایا۔ کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس چیز کو لیتے ہیں تو بنانے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس صاحب نے مائک بنایا، اس نے کیوں بنایا؟ اس نے اس لیے بنایا کہ وہ جو لوگ آواز سننے سے قاصر ہوتے ہیں، انسان جب بولتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی آواز کی ایک لیمٹ ہے، حد ہے، وہاں تک تو اس کی آواز لوگ سن سکتے ہیں، لیکن جیسے تھوڑا سا فاصلہ بڑھتا ہے تو انسان کی آواز میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زیادہ لوگوں کو آواز سنانے کے لیے اسپیکر بنایا گیا، مائک بنایا گیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ پنکھا بنایا گیا ہوا دینے کے لیے، سواری بنائی سفر کو، فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی چیز۔ لیکن مجھے اور آپ کو جب اللہ نے بنایا تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ کہ ہمیں جو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد ہے کیا؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اب میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہوں کہ ہمیں اللہ نے اس لیے بنایا کہ ہم عبادت کریں، عبادت کریں، عبادت کریں، عبادت کریں گے۔ آپ بھی پوچھیں گے صاحب جی یہ تو بتائیں عبادت ہوتی کیا ہے؟ جب تک ہمیں عبادت کا پتہ نہیں ہوگا ہم اس چیز کو کر نہیں سکیں گے۔ جب تک ہمیں منزل کا پتہ نہیں ہوگا ہم منزل پہ پہنچیں گے نہیں۔ آپ ایک مثال دیتا ہوں، آپ اور میں اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، اور اسے جا کے کہتے ہیں حضرت یہ پیسے لیجئے اور مجھے ٹکٹ دے دیجئے۔ جو ٹکٹ دینے والا بیٹھا ہے وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں ملتان سے اگر ٹکٹ لینا چاہتا ہوں تو میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے، وہ پوچھے گا آپ نے کہاں جانا ہے؟ لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، پشاور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جہاں جانا ہے وہاں کی مجھے لوکیشن بتائیں، میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں۔ اگر میں اسے یہ کہوں کہ بس مجھے ٹکٹ دے دیں کہیں کی بھی، کیا وہ ٹکٹ دے گا؟ کیوں؟ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تک تیری اگلی منزل کا منتخب کرتا تیرے پاس نہیں ہوگا، انتخاب نہیں ہوگا، جب تجھے تیری منزل کا پتہ نہیں ہوگا، بھائی تو سفر نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ
زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن مقصد کا نہیں پتا. کبھی ہم نے بیٹھ کے غور و فکر نہیں کیا, کبھی سوچا نہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے. محض اس لیے تو نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گئے آ گئے, جیسے لوگ کر رہے تھے ویسے کیا, لوگ کیسے کھا رہے تھے ویسے کھانا شروع کیا, لوگ کیا پی رہے تھے ویسے پینا شروع کیا, لوگ جیسے کام کر رہے تھے ویسے کیا. کبھی سوچا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے کیوں بنایا ہے؟ اگر ایک مصنوعی چیز بنانے کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے, بنانے والے نے جب پنکھا بنایا تو کوئی وجہ تھی, بنانے والے نے جب موبائل بنایا تو کوئی وجہ تھی, بنانے والے نے کوئی بھی چیز بنائی تو اس کی کوئی وجہ تھی. کیا مجھے اور آپ کو جب اللہ نے بنایا تو اس نے کوئی بغیر وجہ کے تو نہیں بنایا؟ ہاں, جب اگر ہم نے غور و فکر کر لیا, جب ہمیں ادراک ہو گیا, جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری منزل یہ ہے, تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا میں اور آپ اس منزل پہ چل رہے ہیں, اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں, اگر ہم چل رہے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہم نہیں چل رہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. عبادت کا جو لفظی معنی ہے, جو میں نے سوال پیدا کیا تھا, عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر کو تسلیم جھکا کے تسلیم کر لینا, اس کا نام عبادت ہے. دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں وہ ہے کہ تمہارا ہر وہ عمل جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا باعث بنے, سبب بنے, ہمارے ہر وہ عمل جس عمل سے کرنے میں کوئی خیر کا کام ہو, وہ عبادت ہے. بالکل سادہ سا لفظ. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ عبادت ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عبادت ہے. حج کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ عبادت ہے. یہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں. اگلی بات, ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی نماز پہ غور و فکر نہیں کیا کہ نماز ہے کیا. چلے آج نماز کی تھوڑی سی بات کر کے اسی پہ آج بات ختم کر دیتے ہیں کہ نماز کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. ایک مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. اب بات یہ ہے, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں سوچتے نہیں. کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کو سوچا ہے کہ جس کو اللہ کا پاک محبوب کہہ رہا ہے کہ ایک کافر اور مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے, یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کس لیے بنائی گئی؟ محض اس لیے تو نہیں بنائی گئی کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا جائے. نماز ہمیں میسج کیا دیتی ہے؟ نماز ہم پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اب میں تھوڑی سی بات اس کی طرف لے کے آتا ہوں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے ہوتا ہے وضو. نماز سے پہلے وضو. بات اب میں تھوڑی سی, پہلے جو مشکل تھی وہ میں نے کر لی, اب بالکل آسان بات کی طرف آتا ہوں. اب کبھی سوچئے گا کہ یہ جو وضو ہے اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ وہ جو تمہارے اعضاء باہر ہوتے ہیں اس کو دھویا جاتا ہے, جو اندر والے ہیں ان کو نہیں دھویا جاتا؟ مثال کے طور پر بات آسان کرتا ہوں. وضو کے لیے ہاتھ بھی دھونے ہیں, چہرہ بھی دھونا ہے, کلی بھی کرنی ہے, ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے, پاؤں بھی دھونے ہیں, بازو بھی دھونے ہیں. یہ ہے ہمارا وضو. یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ تم جو تمہارا کپڑوں کے اندر جسم کا حصہ چھپا ہوا ہے اسے بھی دھو گے تو وضو ہوگا؟ اس لیے کہ جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے, اللہ نے کہا اے بندہ جب تو میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے نا, وہ جو تیرے باہر والے اعضاء ہیں, جو ظاہری اعضاء ہیں, جو کپڑوں سے باہر ہیں, ان کو دھو لے تاکہ تیرے اوپر سے جو گرد و غبار ہے وہ دور ہو جائے. جب تم میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو پاک اور صاف ہو گیا, پاک اور صاف ہو گیا. اب وہ جو اعضاء باہر رہتے ہیں, جو ظاہر رہتے ہیں, اس کو تو دھونے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ نماز سے پہلے تمہارے اوپر وضو فرض ہے. جو ہمارا ظاہر تھا اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے فرض دے دیا کہ جب تک تو وضو نہیں کرے گا نماز نہیں ادا کر سکتا.
وضو ہوگا تو نماز ہوگی. میری بارگاہ میں آنے کے لیے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، میری بارگاہ میں آ کے کچھ مانگنے کے لیے ضروری ہے جو تیرے ظاہری اعضاء ہیں اس کو تو دھو کے آ. صاحبوں مجھے یہ بات سمجھ آئی. اللہ نے کہا کہ ظاہر کو دھونا میں فرض کر دیتا ہوں، باطن کو دھونا تو اپنے ذمہ لے لے. حضرت جی اگر میں اور آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں حسد رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز فائدہ نہیں دیتی. پھر نماز فائدہ نہیں دیتی. اگر ہم سجدے میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان ہمارے ذہن میں یہ خیالات چل رہے ہیں کہ کسی کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، پھر وہ ہماری نماز نہیں ہے. نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان جو تم رہتے ہو ان کے ساتھ تمہارا ریلیشن اچھا ہو. یہ بات مجھے کہاں سمجھ آئی؟ یہ بات مجھے اس حدیث سے سمجھ آئی کہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سننے کو پڑھنے کو ملتی ہے کہ میرے کریم آقا کا مزاج مبارک یہ تھا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جماعت میں کوئی صحابی 2 یا 3 نمازوں پہ حاضر نہیں ہو سکتا تھا تو میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے رسول، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، میرے اور آپ کے ملجا و ماوا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ وہ اپنے باقی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ خیر ہے آج فلاں نہیں آیا، خیر ہے فلاں نہیں آیا، اس کو دیکھا نہیں. اگر کوئی کہہ دیتا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے تو میرے کریم آقا صحابہ کے ساتھ جاتے اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کی عیادت کرتے. کیوں؟ وہ جو نماز ایک تعلق دیتی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو اللہ نے جو مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں اے بندہ جب تم میری بارگاہ میں آئے گا نا، جب تو اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے محلے دار کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ جہاں پہ تو رہتا ہے جب ان کے ساتھ اکٹھا ہوگا، جب تجھے ملنے کا موقع ملے گا، ہو سکتا ہے تو کام کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے ان سے ویسے نہیں مل پائے گا، جب تو نماز کے لیے آ کے ملے گا تو پھر تو اس سے حال احوال بھی پوچھے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے، کون پریشانی میں ہے، کون خوشحالی میں ہے. یہ نماز ہمیں مقصد دیتی ہے. اگر ہم آئے آ کے صرف نماز پڑھی، صرف اندر کو صاف نہیں کیا، باہر کو صاف کر کے چلے گئے تو پھر حضرت جی نماز نہیں ہے. کیونکہ نماز یہ ہے، اب بات کو مزید آسان کرتا ہوں اور بات کو کلوز بھی کرتا ہوں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بات میں بارہا مرتبہ کر چکا ہوں، آج دوبارہ کرتا ہوں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے جب ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں وقت کا کمی ہوں، جسے ہم سرونٹ کہتے ہیں، گٹر صاف کرنے والا مزدور ہوں، دیہاڑی دار ہوں، جس کی معاشرے میں کوئی زیادہ عزت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر میرے ساتھ اس وقت کا، اس دور کا کوئی لینڈ لارڈ کھڑا ہے، کوئی بزنس مین کھڑا ہے، کوئی بادشاہ کھڑا ہے، کوئی وزیر کھڑا ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ 2 انسان جو معاشرے میں 2 مختلف طبقے پائے جاتے ہیں، ایک اپر کلاس، ایک لوور کلاس، ایک افسر جس کو کہتے ہیں، ایک نوکر جس کو کہتے ہیں، ایک آقا جس کو کہتے ہیں، ایک غلام جس کو کہتے ہیں. اگر آقا اور غلام نماز میں اکٹھے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آقا کو اجازت نہیں ہے، اس اپر کلاس والے کو اجازت نہیں ہے کہ تو ساتھ والے کھڑے ہوئے بندے کو، انسان کو حقارت کی نگاہ سے یہ کہہ دے کہ میں تو اتنی بڑی شخصیت ہوں، تیرا کوئی مقام نہیں ہے، تو مجھ سے دور ہو کے کھڑا ہو، تو مجھ سے دور ہو کے کھڑا ہو. وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک مچھلی بیچنے والا شخص جو مچھلی بیچتا ہے تو اس کے جسم میں مچھلی کی ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر نماز میں مچھلی بیچنے والا بندہ بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو بادشاہ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ تیرے جسم سے اسمیل آتی ہے تو لہٰذا دور ہو کے کھڑا ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ جو رب نماز میں ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھ سے دور کھڑا ہو، تو پھر ہم سلام پھیرنے کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں میں چودھری تے تو کمی، میں افسر تے تو ملازم، میں آقا تے تو غلام. نماز میں اکڑ ختم ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہی کیوں آ جاتا ہے. ہاں اگر سلام جیسے نماز کے اندر
ہمارے اندر عجز ہے، انکساری ہے، اگر نماز کے باہر بھی ہوئی ہے تو پھر تو ہماری نماز ہے، پھر تو ہماری نماز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار بس یہ نک رہ جائے، پنجابی کہتے ہیں نا کہ نک رہ جائے، مطلب ساری جڑی عزت بنی ہے وہ رہ جائے۔ اب بات بڑی لائق توجہ ہے، سارے کام اسی کیوں کرنے ہیں کہ ساڈا نک رہ جائے۔ اور انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے چہرے پہ نہ لگے۔ تمہارے چہرے پہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہے ہیں اور آگے کوئی جھاڑی کھڑی ہے، کوئی درخت کھڑا ہے جس کی کچھ شاخیں روڈ پہ آئی ہوئی ہیں، تو جب تم وہاں سے گزرتے ہو تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ بازو ایسے کر کے اپنے چہرے کے آگے لے آتے ہیں کہ میرے چہرے پہ نہ آئے۔ سب سے زیادہ جو چیز ہم بچاتے ہیں وہ ہمارا چہرہ ہے، جو ہمارا چہرہ ہے۔ جب ہم نماز میں آتے ہیں وہی ناک جس کو ہم قائم رکھنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اپنی عزت تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنا مال داؤ تک لگا دیتے ہیں، جب ہم نماز میں آتے ہیں تو وہی نک اور متھا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھتے ہیں، مٹی پہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جب تک تم ناک اور متھا مٹی پہ نہیں رکھے گا تیری نماز نہیں ہوگی، جب تک تو عاجزی میں نہیں آئے گا تیری نماز نہیں ہوگی، جب تک تو اپنے اندر اور غرور اور اس کو دور۔ وہ پرانے دور میں آتی تھی، آج تو بڑا لیٹسٹ دور ہے نا، جو پرانی بندے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جب اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تھی نا پرانے دور میں، تو وہ معافی مانگنے کے بعد پنچایت لگتی تھی، وہ کہتے تھے بھائی پنچایت میں آنا۔ جب وہ پنچایت کا وڈیرا بیٹھا ہوتا وہ اس کی ایگو کو ہائڈ کرنے کے لیے، وہ جس وجہ سے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اسے کہتے تھے تجھے معافی تب مل سکتی ہے جب تو ان سب کے سامنے زمین پہ اپنی ناک سے لکیریں کھینچ۔ جب ہم اسکول پہ تھے اس وقت نہیں ہوتا، ماسٹر یہ کہتے تھے میں معافی دیتا ہوں جب نہ کہے گا کہ کیا کر۔ لکیریں کھنچوانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو نہیں کر سکا اب تو کر۔ اس کی جو ایگو، وہ جو اسٹوڈنٹ اس دور میں جو لوگ ہوتے تھے اور فوکس اس سے بڑا تکبر ہوتا ہے کہ اس کو یہ والی کہاں سے یاد کیا نہ جب ناک تھا پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں یا اللہ دیکھ میں سب کے سامنے پوری مخلوق کے سامنے اجتماعی طور یا اللہ تیری بارگاہ میں آ کے اپنا ناک اور مت رکھ رہا ہوں، یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہے تو ہے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت میں اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، اپنی عزت نفس کو اور تو پھر حضرت جی سلام کہتے ہیں کام کے اندر جب ہم بولتے ہیں تو نماز کا سلام پھیرتے ہی تکبر کیوں ہوتا ہے؟ اس بات پہ سوچئے گا ضرور۔ حضرت جی جو سب ہمارا جس نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، ضرورت یہ ہے بابا اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے پہ تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہے خود نہیں کر سکتے کام اپنی دنیا ضرور ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی کسی کو ٹھیک کرنے کا بیڑا نہیں ہے۔ مجھے آپ کو کوشش یہ چاہیے اور کو ٹھیک جب ٹھیک کروں گا تو پھر جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اچھا بنوں گا، اچھا دکاندار بنوں گا، ملازم بنوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے کی ابتدا ہے وہ میری ذات سے ہے۔ اگر معاشرے کو ٹھیک ہو تو مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہو اور بات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اس سے نہ بات کو ادا کرنے سے